अरे कैसे कह सकती हो वो सब? कैसे नफरत कर सकती हो मुझसे? शीशे के सामने आता वो दोबारा चीखा था। मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे पास मेरे से मोहब्बत के अलावा कोई चारा नहीं होगा। शीशे में अपने अक्स में सिमाब का अक्स देखते जैसे वार्न किया था। तुम्हें मैं बताता हूँ, मुझसे दूर जाने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? उसके तसव्वुर से कहा और तेजी से कदम बाहर दरवाजे की तरफ लिए। रात के 1 बजे नवाब सियाल का गुस्सा और जुनून पूरे जोबन पर था। लंबी लंबी ढंग बढ़ता वो लाउंज में आया कि सामने मुलाजमा नजर आई, जो बेचारी सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगी थी। मेरा रूम साफ करो, उसे हुक्म देता उसी तेजी से बाहर निकला। पीछे मुलाजमा ने अपना माथा पकड़ लिया। बेचारी अभी किचन समेट कर फारिग हुई थी और फिर नया काम। वो लंबे लंबे ढंग बढ़ता उन्हीं की तरफ जा रहा था। उसके सर पर बस जुनून सवार हुआ था। नहीं बर्दाश्त कर रहा था कि उसे सिमाप नफरत कैसे कर सकती है, क्यों दूर जाना चाहती है। और वो इसीलिए दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था। अनिक्सी के पास पहुंचा तो दरवाज़ा लॉक्ड पाया। वो जानता था कि समाप का कमरा ऊपर है। सर उठाकर उसकी खिड़की को देखा। खिड़की के साथ ही वाटर पाइप था। नवाब की किस्मत बिना किसी का ख्याल किए, बिना इधर उधर देखे वो पाइप पर चढ़ने लग गया। उसे बस ऊपर समाप तक पहुंचना था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे देख लेता, अगर तो क्या कहता या गलत मतलब लेता। उसे नहीं परवाह थी। खिड़की के पास पहुंचते खिड़की के गिलास डोर को देखेला। यहाँ भी नवाब की किस्मत के गिलास डोर खुल गया और यही तो वो चाहता था। गिलास डोर पूरा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। जितना तैश में वो आया था, उतना ही तेजी से सुकून में आया था। सामने उसे सोए हुए पाया था, सुकून की नींद में। उसका गुस्सा उसके सीने में आग बना हुआ था और सिमाब का चमकता चेहरा कैसे इस आग पर पड़ने वाला वो ठंडा पानी था जिसने नवाब को बेखुद कर दिया था। खिड़की के साथ कमर लगाते, सीने पर बाजू बांधते वो बड़े फुर्सत से उसे देखने लगा, जैसे इसी काम के लिए आया हो। वो तो उसकी अकल ठिकाने लगाने आया था, लेकिन यहाँ बेचारे की तो अपनी अकल जैसे घास चढ़ने जा चुकी थी। वो बड़ी महवियत से उसे निहार रहा था। कमरे में जीरो लाइट बल्ब था। इस हल्की सफेदी में भी वो कोई चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसके दूधिया बाजू उसके पेट पर थे, लेकिन वो नवाब को बेहद हसीन लगे। इतनी कशिश तो बाहर के गोरा चिट्टी गोरियों में कभी भी उसे महसूस नहीं हुई थी, जितनी से माँ की खूबसूरती महसूस हो रही थी। छोटे छोटे कदम लेता हट के पास पहुंचा। चेहरा बेदाग था, सुर्खियां रुखसारों में घुली हुई थी। आंखें बंद थी लेकिन दराज लंबी पलकें रुखसारों पर साया फिगन थी। उसके बाल आबशार की तरह साइड तकिए पर फैले हुए थे। उनमें नमी थी, यकीनन वो शावर लेकर सोई थी। अनाबी लब इस मलजगे अंधेरे में भी नवाब का सब्र आजमा रही थी। उसके पास बैठते थोड़ी पर हाथ रखते फुर्सत से देखने लगा। नजरें माथे से लेकर गर्दन की उबरी ब्यूटी बॉन पर रक्स कर रही थी। उसके तपते फिल पर उसकी भारी सांसें ठंडी फबार बनकर उतर रही थी। बेसाख्ता अब उसके नाक से अपना नाक जोड़ गया और गहरा सांस लिया। अपनी सांसों में उसकी सांसों का रचाव जैसे नवाब को पागल कर रहा था। आंखें बंद करते 2-3 दफा मजीद उसकी सांसों को अपनी सांसों में उंडेला। उसकी तशनगी बढ़ रही थी। वो चाहता था कि वो आंखें खोलकर उसकी तशनगी देखे, झुककर उसकी बंद आंखों को चूमा। सिमाब के माथे पर हल्की सी शिकन पड़ी, जैसे वो उलझन महसूस कर रही थी। नींद से बेदार वो नहीं हुई थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर कुछ अजीब जरूर महसूस हुआ था। लेकिन वो जागी नहीं थी। उसके माथे पर शिकन देखकर नवाब के माथे पर शिकने उभरी। मेरे लम्स से तुम्हें इतनी उलझन हो रही है कि माथे पर सिलवटें आ गई। मैं नवाब हूँ, नवाब सियाल, जिसे तुम्हारे चेहरे पर अपनी छाप देखनी है। उसके गाल पर उंगली रखते वो जुनूनी अंदाज में बोल रहा था, लेकिन आवाज़ बेसाख्ता बेहद आहिस्ता थी। वो जैसे फिर से बेचैन हुई थी। तभी चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये दूसरी गलती थी जो सोते हुए सिमाब से हुई थी। नवाब ने उसकी ठोड़ी पर उंगली रखकर अपनी तरफ चेहरा किया। सिमाब के जरा सी आंखें वाह हुई, लेकिन फिर उसकी आंखें बंद हो गई। नींद की काफी सख्त थी। नवाब की निगाहें उसके होंठों पर ठहर गई, जब हल्के से वाह हुए थे। हाथ बढ़ाकर उसके निचले होंठ पर उंगली रखी और फिर मोहब्बत से उसके होंठ पर फेरी। अपने होंठों पर अजीब सी सरसराहट पर सिमाब ने फिर से चेहरे के जाविये बनाए।
یہ فطری بات تھی کہ سوتے ہوئے چہرے پر کچھ چلتا محسوس ہو تو بیزاری ہوتی ہے، اور یہی حال سماپ کا تھا۔ نواب نے اپنے 2 انگلیوں کو اس کے دونوں ہونٹوں پر رکھا اور تھوڑا سا دباؤ دیا۔ سماپ نے پھر سے منہ بنایا۔ تمہارے منہ کے زاویے تو میں ٹھیک کرتا ہوں، جو تم میرے ہر لمس پر منہ بنا رہی ہو نا۔ اس کے ہونٹوں کو دونوں انگلیوں میں لیتے وارننگ تھی۔ اگر سماپ جاگ رہی ہوتی تو وہ نواب کی اتنی جرأت نہ کرنے دیتی، اور یہ بات نواب بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے جاگتے ہوئے ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ہونٹوں کے فولڈ ہوتے ہی وہ دل کی شکل بنا کے نواب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم تو پور حسین ہو سماپ، تمہیں پور سراہنا چاہیے۔ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کرتے کہا۔ اپنے دماغ کی سننے والا نواب سیال آج اور ابھی اپنے دل کی سن رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا کہ سماپ اس کی ہے اور اسی کے لیے بنی ہے، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چھو لے جن میں نواب سیال کے دل کو فنا کرنے کی طاقت ہے۔ وہ اپنے دل کی بات پر لبیک کہتا دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر جگا، ایک چھوٹا بوسہ اس کے ہونٹوں پر دیا۔ طلب کم کیا ہونی تھی کہ بڑھ گئی۔ سیماب کی بھاری سانسیں اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کا خود پر کنٹرول کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ جھٹکے سے چہرہ دور کرتے گہرے سانسوں سے اسے دیکھا جو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ میرے چھونے پر تمہیں فرق نہیں پڑ رہا اور میں پاگل ہو رہا ہوں؟ اس کی بند آنکھوں سے مخاطب ہوتے کہا۔ مگر وہ جاگ رہی ہوتی تو محسوس کرتی نہ اسے۔ اس کا دل چاہا کہ پلٹ جائے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ پیچھے ہوا بھی کہ اس کے ہونٹوں پر دوبارہ نگاہیں چلے گی۔ وہ شاید خود کو روک لیتا اگر سماپ سوتے ہوئے اپنے اوپر سے کمفرٹر نہ اتارتی۔ اس کو شاید گرمی لگی تھی کہ کمفرٹر اتارتے بازوؤں کو سر کے اوپر رکھ دیا۔ دوپٹہ اس کا پاس نہیں تھا۔ بال تو پہلے آبشار بنے سائڈ تکیے پر بکھرے تھے۔ اس کی ہوش ربا رعنائیاں نواب کا سانس وہیں کا وہیں جما گئی۔ وہ تو اپنی نگاہیں پلٹنا بھول گیا۔ اس کی بیوٹی بون جیسے پورے چاند کی طرح چمک اٹھی تھی۔ اس کے ماتھے سے لے کر اس کی بیوٹی بون تک نواب کی نگاہیں رقص کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ چہرہ جلدی سے موڑ لیا، وہ بہک نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ اتنی حسین کیوں تھی؟ پھر اس کی کیوں تھی؟ لیکن اسے نواب کے لیے ہی بننا تھا، اور نواب کے لیے ہی بے حد حسین بننا تھا۔ دوبارہ چہرہ اس کی طرف کرتے وہ اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹوں کو لے گیا اور نرمی سے ان ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ان ہونٹوں کی نرمی کو محسوس کرتا وہ اپنا آپ بھول چکا تھا۔ سیماب کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کی سانس بند ہونے پر اور خود پر وزن محسوس ہوتے وہ نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ اس کی ایک عصمت ساہٹ پر نواب کو ہوش آیا اور بڑی ہی مشکل سے خود کو روکتا دور ہوا۔ اس کے بھیگے لبوں کو دیکھا اور اپنی نظر سماپ کے الجھن زدہ چہرے کو جو بیدار ہو رہی تھی۔ مجھے جلدی کوئی بندوبست کرنا ہوگا تاکہ تم میری دسترس میں جلد از جلد آ سکو۔ تم دن بدن نواب سیال کی رگوں میں خون بن کر روا ہو رہی ہو۔ اس کے وجود سے آہستہ آہستہ دور ہوتے وہ بول رہا تھا، لیکن آواز اتنی تھی کہ نواب کو بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ الٹے قدم لیتا وہ کھڑکی کے پاس آیا۔ جانے سے پہلے اسے دیکھا جو آنکھیں کبھی کھول رہی تھی کبھی بند کر رہی تھی، یعنی اس کی نیند ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں ابھی نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جاگ جاتی نواب اسی طرح واپس پلٹ گیا جیسے آیا تھا۔ سیماب کو ہوش تھوڑا بہت آ رہا تھا۔ اس کا سانس نامحسوس انداز میں پھولا ہوا تھا، کیونکہ اسے تو نہیں علم تھا کہ اس کا سانس کچھ دیر پہلے کیسے بند ہوا تھا۔ سینے کو مسلتے وہ اٹھی تھی۔ اسے اپنے ہونٹوں پر کچھ محسوس ہوا۔ ہاتھ بڑھایا تو اپنے ہونٹوں کو بھیگا پایا۔ ہاتھ کی پشت سے ہونٹ صاف کرتے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں نمی لگی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اسے اب اس حالت میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی پر کھڑکی کی طرف دیکھا جس کا گلاس ڈور کھلا ہوا تھا اور روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بند کر کے لیٹی تھی۔ ہاں، اس نے لاک نہیں کیا تھا۔ بیڈ پر نظر گئی تو اس کے بیڈ کی دیواری سائڈ پر دوسری سائڈ پر سلوٹیں تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ جب وہ صبح سو کر اٹھتی تھی تو اس کی سائڈ پر معمولی سی سلوٹیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ سوتے وقت اتنا ہلتی نہیں تھی جس سے سلوٹیں زیادہ بنی۔ لیکن ابھی سلوٹیں تھی جیسے کوئی تازہ اٹھ کر گیا ہو۔ وہ تھوڑی پریشان ہوگی، جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی کہ لاک کر سکے۔
बेसाख्ता खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहा कि आखिर कौन था जो अंदर आ सकता था। हालांकि सियाल बिला की चारदीवारी पर गार्ड्स थे। नीचे देखा, दाएं बाएं देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। ऐसे ही सियाल बिला की तरफ देखा तो वहां पर लॉन में बड़े बेंच पर नवाब और दिलजान को बैठे पाया। दोनों कुछ बात कर रहे थे। सिमाब ने गर्दन मोड़कर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने रुख वापस करते अपना नासमझी से खुद को देखा। उसने रुख वापस करते नासमझी से दोनों को देखा। बल्ला इतनी रात में क्या कर रहे हैं वो? लेकिन मैं उनको सोचना नहीं चाहती थी। तभी खिड़की बंद करते वह वापस अपने बेड की तरफ आ गई। नवाब इला के अंदर जाने लगा था कि दिलोजान को बाहर आते देखा। रफ फुलगे में वो बाहर आया था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें बता रही थी जैसे नींद से जागा हो। व्हाट हैवेंट? इस वक्त जाग रहे हो? नवाब ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस सफोकेशन हो रही है, दिलजान ने जवाब दिया और रुख बेंच की तरफ कर दिया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। नवाब भी उसके पीछे आता उसके साथ बेंच पर बैठ गया। क्या हुआ? तुम्हारे एसी वाले कमरे में सफोकेशन? नवाब ने हल्के मजाक से पूछा। सिमाब की कुर्बत से काफी सुकून में था। तभी संजीदगी का खौल जरा कुछ देर के लिए उतरा हुआ था। हाँ बिल्कुल, अपने एसी वाले कमरे में भी सुकून नहीं मिल रहा मुझे आजकल, दिलजान ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया। लगता है तुम्हारे टेस्ट करने पड़ेंगे। नवाब ने उसे कहा। ओ खुदारा, भाई ऐसा भी नहीं कि अब आपके हॉस्पिटल चला जाऊं अपने सुकून के लिए। दिलजान ने उसके सामने हाथ जोड़ते कहा तो वो हंस दिया। अच्छा ये बताओ कि साहिबा कैसी है? वो जिस दिन आई थी उसके बाद नजर ही नहीं आई। नवाब ने उससे पूछा। भाई वो फैसल चाचू के फार्म हाउस पर गई है। काफी खूबसूरत है वो, इसलिए वहां गई है। उसका कहना है यहाँ के लोग उसने बहुत देखे हैं, अब वो जरा पाकिस्तान की मनपसंद जगह देख ले। दजान ने सहबा के मुतालिक बताया। सही है, ओके सो जाओ टाइम से, नवाब ने कहा उठ गया अपनी जगह से। क्या हुआ भाई, आप क्यों इतनी देर तक जागते हैं और बाहर क्या कर रहे थे? दिलजान ने भी वही सवाल कर दिया जो कुछ देर पहले नवाब का था। नवाब रुका लेकिन पलटा नहीं। उसकी आंखों में कुछ देर पहले के मनाजिर घूम गए। मैं भी सुकून लेने आया था बाहर, नवाब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। लेकिन दिलजान उसकी मुस्कान नहीं देख सका। तो मिल गया सुकून? दिलजान ने पूछा। बिल्कुल, नवाब ने जवाब दिया और कदम अंदर की तरफ ले लिया। दिलजान ने पुरसोच निगाहों से नवाब की पुश्त को देखा, फिर गर्दन वापस करते निगाहों का रुख अनेक्सी की तरफ कर दिया, जिसने उसका चैन सुकून लूटा हुआ था। कैसे बताऊं आपको, कितनी अच्छी लगने लगी हैं आप समाब, बेचैन कर दिया आपकी मोहब्बत ने। उसके तसव्वुर को सोचते हुए बोला कि भीनी भीनी महक में उसे सुकून मिल रहा था जो उसके कमरे में लगे एसी ने नहीं दिया था। बाजुओं को बेंच की टेक पर फैलाते वो आंखों को बंद कर गया। बाबा से लगता है बात करनी पड़ेगी, मम तो मेरी नहीं सुनेगी। अपनी निगाहों को आसमान पर चमकते चांद पर लगाते कहा। क्या सोच बैठा था दिलजान ये जाने बिना कि उसके साथ क्या होगा? जिसकी ख्वाहिश वो कर रहा था ना, क्या वो उसका नसीब बन सकती थी? डैड मैं अंदर आ सकता हूँ? दिलजान ने दरवाजे पर दस्तक दी। हामिद सियाल जो किताब पढ़ रहे थे दरवाजे की जानिब देखा जहाँ दिलजान खड़ा था। श्योर, आओ आओ, वो मुस्कुराकर बोले और किताब ऐसी खोले हुए सीने पर रख के साथ साथ रिलैक्सिंग चेयर पर हल्का हल्का झूलने लगा। दिलजान में मुस्कुराता अंदर आ गया और सामने सोफे पर बैठ गया। आज वकील साहब हमारे कमरे में चल कर आए हैं, हमारे इतने नसीब। हामिद सियाल ने उसकी तारीफ में कहा कि वो कहका लगाकर हंस दिया। कम ऑन डैड, ऐसी बात भी नहीं है अब, दिलजान ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं तो कहूँगा तुम कम ही घर नजर आते हो, हामिद सियाल ने जवाब दिया। हाँ जी, बस आजकल एक केस चल रहा है ना, काफ़ी टफ, उसमें ऑफिस में काफ़ी वक्त लग जाता है। दिलजान ने गहरा सांस लेते कहा और खामोश हो गया। वो जिस काम के लिए आया था उसके लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। हामिद सियाल ने गहरी नज़रों से उसे देखा जो सोफे पर बैठा हाथ आपस में पैवस्त किए अपना एक घुटना हिला रहा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई बात करनी हो। दिलजान, कोई बात करनी है तुमने? हामिद सियाल ने खुद ही पूछ लिया, वरना दिलजान साहिब तो शायद इधर बैठे बैठे ही रात करते थे। जी डैड, बात तो करनी है पर थोड़ा सा डर भी लगता है, दिलजान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी मोम थोड़ी है जो डर लगे, खुलकर बात करो मुझसे, हामिद सियाल ने मजाक से जवाब दिया।
تو دل جان مسکرا دیا۔ یہ سچ بات تھی، اسے اپنی موم سے واقعی ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اس حوالے سے ڈیڈ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دل جان نے سر جھکائے کہا۔ حامد سیال کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ ارے تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ یہ بات تو تم اپنی موم کے سامنے بھی آرام سے کر سکتے ہو، حامد سیال نے دل جان سے کہا۔ ڈیڈ شادی مسئلہ نہیں ہے، دل جان نے تحمل سے جواب دیا۔ پھر وہ ابھی بھی ریلیکس تھے۔ لڑکی مسئلہ ہے، دل جان نے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے لڑکی کا؟ ڈیڈ وہ لڑکی سیماب ہے، دل جان نے ہمت سے جواب دیا۔ حامد سیال کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی، سیدھے ہو کر بیٹھے، کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ آنکھیں پریشانی اور بے یقینی سے دل جان پر جمی تھی۔ کیا سیماب، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ حامد سیال کی بے یقینی سی آواز نکلی۔ جی ڈیڈ، میں جانتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں، دل جان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ ممکن نہیں، حامد سیال نے پہلو بدلا۔ کیوں ڈیڈ، کیوں ممکن نہیں؟ دل جان نے سوال کیا۔ وہ تم سے 2 سال بڑی ہے، حامد سیال نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے اور کسے فکر ہے؟ دل جان الجھ کر بولا۔ فرق پڑتا ہے اور فکر بھی ہے۔ حامد سیال اپنی جگہ سے اٹھتے بالکنی کی طرف بڑھے۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ وہ بھی اٹھتا ان کے پیچھے آتا بولا۔ دل جان، بس یہ سمجھ لو کہ یہ مشکل تو ہے ہی اور ناممکن بھی ہے، حامد سیال نے ضبط سے جواب دیا۔ ریلنگ پر ہاتھوں سے گرفت کیا۔ کیوں ڈیڈ، کیوں؟ مجھے بہت محبت ہے ان سے، کیوں ناممکن ہے؟ دل جان بے بسی سے بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حامد سیال کو خود منا لے، کم سے کم اسے اپنے ڈیڈ سے انکار کی امید نہیں تھی۔ ڈیڈ، آر یو دیئر؟ ابھی حامد سیال اس سے کچھ کہنے لگے تھے کہ نواب کی آواز کمرے میں گونجے۔ دل جان نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ ادھر ہوں میں نواب، آ جاؤ یہاں۔ حامد سیال نے اسے بالکنی سے یہ آواز دی اور پاس کرسی پر بیٹھ گئے۔ ڈیڈ، وہ مجھے سب ٹھیک ہے؟ نواب سوٹ بوٹ میں اندر آیا تھا کہ اسے ماحول میں کچھ سنجیدگی سے محسوس ہوئی۔ دل جان کا چہرہ اور حامد سیال کا بھینجا ہوا جبڑا کسی سنگینی کی خبر دے رہا تھا۔ تم بات کرو، حامد سیال نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ڈیڈ، وہ مجھے کچھ ہاسپٹل کی بات کرنی تھی، آپ ہاسپٹل آ سکتے ہیں کل میرے ساتھ؟ نواب نے کہا۔ ہاں اوکے، حامد سیال نے عادت کے برخلاف کوئی اضافی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ بات نواب کے لیے نئی بات تھی۔ ایک نظر دل جان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالتا واپسی کے لیے مڑا۔ کیوں منع کر رہے ہیں ڈیڈ مجھے؟ سیماب سے کیا مسئلہ ہے؟ نواب کے چند قدم دور جاتے وہ دل جان اپنے ٹاپک پر آیا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچتے سیماب کے نام پر اس کے قدم تھمے تھے۔ سیماب کا ذکر ہو اور نواب نہ رکے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بے ساختہ مڑتے اپنے قدم کچھ دور رکھے بالکنی سے۔ سیماب نہیں، باقی جسے کہو گے اسے کر دوں گا، لیکن سیماب نہیں۔ حامد سیال اسے تفصیل دینے سے جیسے گریز کر رہے تھے۔ مجھے سیماب پسند ہے ڈیڈ، کوئی اور نہیں، دل جان نے دان پیستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نواب کی مٹھیاں بھیج گئیں، جبڑا تن چکا تھا، آنکھوں میں ایک سیکنڈ میں غصہ آ گیا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ سیماب اس کی ہے تو مطلب اس کی ہے، اس معاملے میں وہ اپنے بھائی تک کو نہیں بخش سکتا تھا۔ دل جان، بہتر ہوگا تم اب چلے جاؤ، میں ابھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، حامد سیال نے اٹا لہجے میں کہا۔ نواب کو اس پل اپنے باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو چپ تھے، حقیقت کو چھپا رہے تھے۔ وہ غصے سے تن پن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ دل جان نے اپنے باپ کو دیکھا جو اس وقت اس کی حالت سمجھنے سے انکاری تھا۔ ڈیڈ، ہم اس پر پھر بات کریں گے، کیونکہ مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہی کرنی ہے، دل جان نے سپاٹ انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ حامد سیال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ دل جان سے اس بات کی کوئی % بھی امید نہیں تھی۔ یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے تم دونوں نے؟ ان کا مخاطب نواب اور دل جان سے تھا، ایک اس معاملے سے انجان تھا اور جس کی ضرورت نہیں تھی وہ جان کر جاننا چاہ رہا تھا۔ ہائی ایڈوکیٹ دل جان سیال، لوکنگ ہاٹ ینگ مین، صاحبہ جو اپنے کمرے سے نکلی تھی، سامنے سیڑھیوں سے دل جان کو کورٹ کے یونیفارم میں دیکھ کر ٹھٹک کر بولی۔ وہ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، کیونکہ صاحبہ کے سامنے وہ اکثر رف حلیے میں پایا جاتا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں بالوں کو اچھے سے
जेल से सेट किए आंखों में ब्लैक के ग्लासेस लगाए फ़ोन पर बात करता नीचे आया था। उसकी आवाज़ पर रुककर चेहरा मुड़ा तो साहिबा को मुस्कुराती निगाहों से देखता पाया। ओह यंग लेडी, थैंक यू सो मच, बट नो नीड टू प्रेज मी। आई नो आई एम लुकिंग हैंडसम एंड हॉट मैन। उसके कमेंट पर वो आदतन शोखा हो चुका। चलो बस करो तुम, साथ ही फैल जाती हो, साहिबा ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए कहा। यू जेलस, दिलजान उसके सामने आता बोला। मी और जेलस, वो भी तुमसे? क्यों भाई, मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? साहिबा ने अपनी कमर पर बाजू रखते मजाक उड़ाया। ओह माय डार्लिंग, यस, इससे भी बुरे दिन आ गए हैं। दिलजान ने उसकी कमर में बाजू डालते जिज किया और वो हो भी गई। यू चिपको, तुम्हें वकील किसने बना दिया? उसके बाजू पर चुटकी काटते दूर होते तड़क कर बोला। आवाम ने चेहरे पर जला देने वाली मुस्कान सजाई। साहिबा के साथ ये मस्ती उसकी बचपन से थी। आवाम तो होती बेवकूफ़ है, तुम उनकी बातों में आ गए। साहिबा ने उसकी मीठी मीठी बेइज्जती की जो दिलजान की सेहत पर बिल्कुल असर नहीं किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। अंजुम सियाल की आवाज़ लाउंज में गूंजी तो दोनों ने बैक पर सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से वो नीचे आ रही थी। कम ऑन मामी, हम दोनों में सबसे ज़्यादा तो मैं प्यारी हूँ, ये मुझसे कम। आप ऐसे दोनों को प्यारा नहीं कह सकती हैं, साहिबा ने लाड से अंजुम सियाल की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो अंजुम सियाल की बात नहीं समझी थी। मैं कोर्ट जा रहा हूँ मॉम, दिलजान ने संजीदगी से जवाब दिया। उसे उस दिन से अंजुम सियाल पर गुस्सा था जब उन्होंने सिमाप के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल दिए थे। हाँ ज़रूर, अंजुम सियाल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हैं, रुको, मुझे नवाब के हॉस्पिटल ही ड्रॉप कर दो। मैं उसे मिली ही नहीं यार, साहिबा ने उसे फ़ौरन रोका। 5 मिनट्स ओनली। उसे वक्त की हद देता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओके मामी, आकर मिलती हूँ मैं। अंजुम सियाल की गार पर प्यार करते वो तेज़ी से नीचे उतरी ताकि अपने कमरे फॉर्म और क्लच ले सके। अंजुम सियाल अपनी ज़ेरिक निगाहों से साहिबा और दिलजान को एक साथ तसव्वुर कर रही थी। उन्हें इस वक्त नवाब से नहीं दिलजान से डर लग रहा था। कहीं वो नादिया की किसी बच्ची में दिलचस्पी ना ले ले। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस वक्त दिलजान ज़्यादा नहीं नवाब की फ़िक्र करनी चाहिए थी, जो नादिया की बड़ी बेटी के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार था और इस लावे को अपने इश्क में छुपाए फिर रहा था। और यकीनन एक दिन इस लावे ने फट जाना था। तुम लड़कियां कितनी देर लगाती हो? दिलजान ने नाक चढ़ाकर उसे कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एग्जैक्टली, हम देर लगाते हैं ताकि तुम मर्द लोग हमारे इंतज़ार में अपनी पलकें बिछाओ। शौक लहजे में बोलते वो गाड़ी में बैठी। उफ, खुशफहमी तो देखो ज़रा। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते वो अंदर बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते बेख्तियार नज़र नेक्सी की तरफ गई और गाड़ी स्टार्ट करता हाथ रुका। साहिबा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सामने अनेक्सी के बाहर खड़ी लड़की नज़र आई जिसकी पुश्त उनकी तरफ थी। उसके लंबे बाल चोटी में गुंदे हुए थे और वह चोटी कमर तक आ रही थी। सुर्ख और नीले रंग के प्रिंटेड शलवार कमीज के साथ वो दुपट्टे को मफरर की तरह गले में लिए फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसका हाथ उसकी बातों के मुताबिक हिल रहा था। हुज डैट गर्ल? साहिबा ने इश्तियाक से पूछा क्योंकि दिलजान की नज़र वहाँ ठहर जो गई थी। मोहब्बत? उसके होंठों से ये लफ्ज़ खुद ब खुद निकला था। उसकी सूरत देखने का मुंतज़िर था। ओह आई वाना सी हर फेस, साहिबा ने खुशी से कहा। मैं भी इसीलिए रुका हूँ, उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी उसने फ़ोन को कान से हटाया। यकीनन बात ख़त्म कर चुकी थी। वह पलटी और उसका सुनहरा रूप धूप की सुनहरी किरणों में आतशी सुर्ख होता वाज़ेह हुआ। दिलजान की नज़रें और दिल एक साथ रुक कर जला था। वाओ, शी इज़ ब्यूटीफुल। साहिबा उसकी खूबसूरती से mesmerize होते बेख्तियार बोली। हाँ, बहुत हसीन। दिलजान मिल उसके रूप में खो गया। भाई साहब, गाड़ी चला लें, यहीं 9:30 हो गए हैं। साहिबा ने उसका कंधा हिलाकर होश दिलाई, वरना दिलजान के इरादे तो हिलने के नहीं लग रहे थे। ओह हाँ, हल्का सा मुस्कुराते गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से सियाल विला की हदूद से निकाल लिया गया। तायाजान आप? सिमाब अपनी जगह खड़ी होते बोली। क्यों भाई, हम नहीं आ सकते? हामिद सियाल ने मोहब्बत से पूछा। नहीं नहीं, आइए बैठें आप। सिमाब ने मुस्कुराते उनको दावत दी तो वो भी मुस्कुराते उसके साथ बेड पर बैठ गए। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, सिमाब ने अपनाइयत से कहा। हाँ सिमाब बेटा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है।
लेकिन इससे पहले मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हामिद सियाल ने तहम्मुल से बात का आगाज़ किया। उनके पास वक्त होता तो सुकून से बैठकर बात करते, लेकिन उन्हें जल्दी थी। जी ताया जान करें, आप, मैं सुन रही हूँ। सिमाप ने जवाब दिया। बेटा, मैंने तुम्हें अपने हॉस्पिटल में जॉब दी थी। हामिद सियाल ने बात कहकर रुक कर उसे देखा, जिसके तासुरात संजीदा हुए थे। मैंने ही मना किया था नादिया को कि वो तुम्हें ना बताए। हामिद सियाल ने अपनी बात जारी रखी। ऐसा क्यों? सिमाप ने सवाल किया। क्योंकि तुम अपने बाप की तरह बहुत खुददार हो। जो कुछ तुम लोगों के साथ हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस में कुछ कर ना सका। लेकिन अब मेरे पास ज़िंदगी के जो कुछ पल बचे हैं ना, मुझे कुछ कर लेने दो। हामिद सियाल की आवाज़ में लाचारी, बेबसी, शर्मिंदगी थी। सिमाप की आंखों में भी बचपन से लेकर अब तक के तल्ख यादें जो सियाल विला के अफराद ने दी थी, रिवाइंड हो चुकी थी। क्या कहना चाहते हैं आप? सिमाप ने संजीदगी से पूछा। तुम हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन कर लो। मुझे इल्म है तुम एहसान समझती हो उसे, लेकिन बेटा वो मेरा हॉस्पिटल है। तुम बेटी हो मेरी। जमील ने इस दुनिया से जाते वक्त मेरा हाथ तुम दोनों बच्चों के सिरों पर रखा था, और तुम मुझे ही एक एहसान समझ रही हो? हामिद सियाल ने गमगीन होते पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है ताया जान, शुरू से आपके ये एहसानों पर जी रहे हैं। सिमाम ने सर झुकाते हुए कहा। बदतमीजी तो करने से रही अब वो। ये एहसान नहीं है बच्चे, मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप फिर भी उसे एहसान समझते हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर हॉस्पिटल ज्वाइन करो। हामिद सियाल ने मिन्नत के से अंदाज में कहा। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जितनी चाहे उतनी ख्वाहिशें करें, सिमाब ने फ़ौरन जवाब दिया। बाप के बाद यही शफीक हस्ती से उसे लगाव था। तो बेटा, नवाब को मत देखो, मुझे देखो। तुम कौन सा मेरे पर मुकम्मल इन्हसार करती हो? तुम जो अपनी तनख्वाह लेती हो ना, उससे अशमा और घर की ज़रूरियात पूरी करती हो। ये एहसान तो ना हुआ ना? हामिद सियाल ने फोर्सफुली कहा। सिमाब ने से गहरा सांस लेते सर झुकाया। प्लीज़ बेटा, मेरे भाई की बेटियां मेरे होते हुए बाहर जाए तो तोहफे मुझ पर। हामिद सियाल ने ज़रा ब्लैक मेलिंग से काम लिया। नहीं तायाजान, ऐसे ना बोलें, मैं ज्वाइन कर लूँगी। सर को झुकाते कितनी मुश्किल से उसने ये बात कही थी, ये सिर्फ वो जानती थी। अपनी अना मारना कोई पहाड़ सर करने से कम नहीं होता। शुक्रिया बच्चे, अब मैं चलता हूँ, और ये नवाब तुम्हें अगर तंग करे तो मुझे बताना, अच्छे से खबर लूँगा इसकी। हामिद सियाल ने उसका माथा चूमते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दे। हामिद सियाल उठकर उसके कमरे से बाहर चले गए। शहबाब ने दोनों हाथों में चेहरा गिरा लिया। नवाब के सामने हार नहीं मान सकती मैं। उसके दिमाग में यही चल रहा था। कितनी अकड़ से उसने कहा था कि वो पलट कर इस हॉस्पिटल में नहीं आएगी, नवाब की शक्ल नहीं देखेगी, उसके पास जॉब नहीं करेंगे। और ये क्या हुआ? कहानी उल्टी होगी। कहाँ इरादा था नवाब की अकड़ तोड़ने का कि हामिद सियाल की एंट्री ने उसकी अकड़ नीचे कर दी, उसकी अना को थप्पड़ कर सुला दिया। ताया जान ने मुझे झुका तो दिया, लेकिन नवाब सियाल, तुमसे नफरत अभी बाकी है। इतनी जल्दी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो ना। नवाब के तसव्वुर से मुखातिब होते सिमाब ने दान कचकचाए। तुमने क्या कहा अभी? सिमाब ने अशमा का रुख अपनी जानिब किया। मैं सच कह रही हूँ, राहमीर ने प्रपोज किया है। अशमा ने झिझकते हुए सिमाब की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। तुमने क्या जवाब दिया? सिमाब ने उसी शॉक्ड चेहरे से पूछा। मैंने मैंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट ना भी नहीं कह सकी। अशमा ने परेशानी से सिमाब से कहा। वो सिमाब के तासुरात से घबरा रही थी। तुम जानती हो ना सियाल विला के लोग कैसे हैं? सिमाब की आवाज़ इंतहाई सर्द थी। जानती हूँ आप ही, और ये भी जानती हूँ वो मेरे लिए लड़ सकता है उनसे। अशमा ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। लड़ना ही क्यों है? प्यार से कोई मान नहीं सकता क्या? सिमाब अब गुस्से से बोली थी। अशमा ने उसे सहम कर देखा। हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हर वक्त की कोई ना कोई चाल। तुम जानती हो इस बात की खबर अगर अंजुम ताई और राबा चाची को लग गई तो वो किस हद तक जा सकती हैं, फ़क्त राहमीर की ख्वाहिश को दबाने के लिए। सिमाब की आवाज़ बुलंद हो रही थी। आप ही, राहमीर मुझे बहुत चाहता है, उसे कैसे हर्ट कर दूँ? आप खुद बताएं। अशमा ने उलझ कर पूछा। मुझे तुम्हारी खुशी बेहद अजीज़ है अशमा, लेकिन अगर तुम पर कोई इल्ज़ाम आया या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं भूल जाऊंगी कि वो रिश्ते में हमारे क्या लगते हैं। सिमाब ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। आंखों में सख्त तैश था। आप ही, राहमीर संभाल लेगा। अशमा ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। तुम्हारे इस राहमीर से कुछ नहीं होगा अशमा।
لیکن اگر اس کا نتیجہ تمہارا نقصان ہوا تو سچ میں سماب جمیل اپنی تربیت کی ہر حد بھول جائے گی۔ میری فیملی اور ان کی خوشی مجھے بے حد پیاری ہے۔ سماب نے دوبارہ ٹھہرے ہوئے سرد لہجے میں وارننگ دی۔ میں سمجھ رہی ہوں، اشما نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور ہاں، میرے ہر فیصلے میں تم میرے ساتھ کھڑی نظر آؤ۔ سماب باہر جاتے ہوئے رخ موڑ کر بولی۔ اشما نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر سماب جمیل، ویلکم بیک، ڈاکٹر ہارون نے ہنستے ہوئے سے کہا، جس پر سماب نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تو ایک زبردست کہکا اس کے کیبن میں ہارون کا گونجا۔ نواب جو باہر اپنے دھیان کسی ڈاکٹر سے کسی کیس پر بات کر رہا تھا، کہکے کی آواز پر بے ساختہ سر گھما کر پیچھے دیکھا، جہاں دروازے پر بڑے واضح حروف میں ڈاکٹر سماب جمیل سیال ہارٹ اسپیشلسٹ کا نام لکھا ہوا تھا، اور اندر یقیناً ہارون اسی سے بات کر کے ہنس رہا تھا۔ نواب سیال کو تو پتنگے لڑ گئے تھے۔ سو فائنلی آپ آ ہی گئی ہیں واپس ڈاکٹر سماب جمیل سیال، اس کے دروازے کو اپنی آتشی نگاہوں سے گھورتے وہ من ہی من میں بولا تھا۔ ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر سماب سے کہیے کہ مجھ سے میرے آفس میں ملے آ کر، اور آپ اس پیشنٹ کی سرجری دیکھ لیں، اتنا رسکی نہیں ہے۔ وہ اپنی سنجیدہ ٹون میں واپس آتا بولا اور تیز قدم لیتا اپنے آفس چلا گیا۔ تم مذاق کس خوشی میں اڑا رہے ہو میرا؟ شرم ورم ہے کہ نہیں؟ سماب نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے پوچھا۔ کتنا میں نے روکا، لیکن رکی نہیں۔ لو دیکھ لو، قسمت واپس وہی لے آئی تمہیں جہاں سے جانے کی ضد بن گئی تھی تمہاری۔ ہارون نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، یہ قسمت بھی نہ۔ ہاں ٹھیک ہے، بس کرو اب تم، سماب منہ بناتے بولی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر سماب، آپ کو ڈاکٹر نواب سیال اپنے آفس میں بلا رہی ہے، ڈاکٹر عاصم نے دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ سماب نے اپنا ماتھا پکڑ لیا، اسے یقین تھا یہ بلاوا تو آنا ہی تھا۔ جی میں آ رہی ہوں، شکریہ، سماب نے جبراً مسکرا کر کہا۔ تو ڈاکٹر عاصم بھی مسکراتے ہوئے واپس چل دیے۔ چلو جی جناب، آپ کی تو پیشی آ گئی ہے، ہم بھی اب کام پر لگتے ہیں، ہارون کرسی سے اٹھتا مزاح سے بولا۔ زیادہ زبان چل رہی ہے آج ڈاکٹر ہارون آپ کی، کرتی ہوں اس کا علاج بھی میں۔ دروازہ کھولتے وہ ہارون کا وارن کرنا نہیں بولی اور باہر چلے گئی۔ پیچھے ہارون بھی ہنستا باہر چلا گیا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ دروازہ کھولتے سنجیدگی سے اجازت چاہی۔ دل تو نہیں کر رہا تمہیں اندر بلانے کو، لیکن مجبوری ہے کہ بلانا پڑ رہا ہے۔ آگے بھی نواب تھا جو ابھی تک ہارون کے کہکے کو یاد کرتا لال پیلا ہوا تھا، اور یقیناً وہ سماب کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر سماب کا وہ والا حساب تھا، سر پر لگنا اور پاؤں کے تلووں تک کو محسوس ہونا۔ ایک تو خود بلانا، اور اکڑ دیکھو کیسے رہا ہے، جیسے سماب مری جا رہی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ میں کوئی آپ سے ملاقات کے لیے مر نہیں رہی تھی، وہ اب اپنے پیچھے ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرتی بولی، لہجہ بہت چاہ کر بھی نرم نہیں رکھوائی تھی۔ نواب تو اپنی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہارون کا منہ نوچ لے جو سماب کی بات پر ہنسا تھا، اور سماب کو کہیں غائب کر دے کہ دوبارہ اس کی وجہ سے نواب کے علاوہ کوئی مسکرا نہ سکے۔ کہا تو دور کی بات تھی، بڑے جوش سے کہہ کر گئی تھی کہ واپس نہیں آؤں گی یہاں، اور دیکھ لو میں نے بھی تمہیں یہاں بلوا کر چھوڑا۔ اپنی ٹانگ پر ٹانگ جماتے تمسخر سے کہا، اپنے ہاتھوں سے فی الحال نہ صحیح اپنے لفظوں سے تو وار کر ہی سکتا تھا۔ اس بول میں مت رہو کہ تمہاری وجہ سے آئی ہوں، اگر تایا جان نہ آتے تو مر کر بھی اس طرف کا رخ دوبارہ نہ کرتی جہاں تم ہو۔ اپنے سینے پر بازو باندھتے سماب نے بھی تڑک کر جواب دیا، اچھا یہ بات ہے۔ نواب اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں آئی والی بات نواب کو لڑ گئی تھی۔ جس کام میں سماب کو نواب سے تعلق نہیں رکھنا تھا، وہ کام نواب سیال کو کسی صورت پسند نہیں تھا، تو تم میرے لیے نہیں آئی واپس اس ہاسپٹل میں؟ اس کی طرف قدم لیتے نواب نے مغرور انداز سے پوچھا۔ سماب نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا جو ٹیبل سے گھوم کر اب اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ نہیں، تم میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ میں یہاں واپس آتی، یہ تو صرف اس کے فراٹے بھرتی زبان وہی رکی جب نواب نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دبوچا۔ سماب نے دہل کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم نواب کے لیے واپس نہ ہو جو تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے ہر وقت؟ اس کی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑتے دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے پوچھا۔ سماب حق دک اسے دیکھ رہی تھی، اسے نواب کی ہمیشہ سے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ پاس دیکھنے والی بات کا کیا مطلب تھا۔ یو ہرٹنگ می، اس کی انگلیوں کی پکڑ میں بامشکل بول پائی،
درد سے آنکھوں میں پانی کی لہر آ گئی، لیکن انا کوئی کم نہ تھی۔ سماب سیال، میں بھی جو وہ اس کے سامنے درد سے رو پڑی۔ اور جو جو تم مجھے ہرٹ کرتی ہو، کسی کے لیے مسکرا کر، کسی کی ہنسی بند کر، کسی کی آنکھوں کے پسند بند کر۔ نواب دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اس کے منہ کو ہنوز وہ اسی کی اپنی آہنی گرفت میں جکڑے وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس کی پکڑ میں مچلتی وہ اس کے الفاظ کو سننا بالکل نہیں چاہ رہی تھی۔ لیو می، بڑی ہمت کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں لبا لبا پانی سے بھر گئی تھی۔ آئندہ کوئی غیر مرد تمہارے ساتھ مسکرایا یا کسی غیر مرد کے مسکرانے یا ہنسی کی وجہ تم بنی تو تمہاری قسم، نواب سیال وہ کر دکھائے گا کہ صدیوں تک کوئی عورت کسی مرد سے بات نہیں کر سکے گی اور ہر مرد ہنسنا بھول جائے گا۔ اس کی آنکھوں کو پانی سے بھرتا دیکھ کر وہ آخری وارننگ میں شدت سے بولا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا کہ وہ تڑپ کر اپنا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں رکھ کے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ نواب نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پیتے اپنے اندر کے وبال کو کم کرنا چاہا۔ تم جیسا برا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیوں ہر بار مجھے تکلیف دیتے ہو؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہلکی آواز میں چیخے۔ تم کیوں میرے علاوہ سب کو اہمیت دیتی ہو؟ وہ بھی اس کے سوال پر تڑک کر سوال کر چکا تھا۔ کیسے ماں آپ کے لب آپس میں بھیج گئے؟ آخر کیا مطلب تھا اس بات کا؟ بٹ ڈو یو مین اباؤٹ اٹ؟ کیوں دوں میں تمہیں اہمیت؟ ہو کون تم میرے؟ سیماب کے ماتھے پر بے تحاشا بل تھے۔ نواب ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کے دونوں بازوؤں پر گرفت کیے سا دیوار کے پن کیا۔ وہ کمر زور سے لگنے پر سی کرتی رہ گئی۔ آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ نواب سیال یعنی میں سیماب سیال کی رگوں میں خون بن کر دوڑنا چاہیے، اسی لیے میں ضروری ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے میری اہمیت ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے سے 2 انچ کا فاصلہ بناتے جنون و شدت سے بھرپور آواز میں وہ سیماب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ نواب پیچھے ہٹو، پلکوں کی باڑ گراتے وہ ہکلا کر بولے۔ اس کا نزدیک ہونا اب کافی گہرائی سے محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے ہونا نواب سیال کی فطرت میں نہیں ہے، ڈاکٹر سیماب سیال، اس کی ناک سے ناک رگڑتے گھمگیر آواز میں کہا۔ میرے نزدیک آئندہ جب جب آؤ گی نا، تب تب میرا دل کرے گا اور تم میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے روک سکو۔ کل تو ایک رکاوٹ رکھ دی تھی نا، اگلی بار ہر رکاوٹ کو دور پھینک دوں گا۔ نواب کے الفاظ سیماب کو اپنے کانوں میں بجتے محسوس ہوئے۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ وہ جس طرح پاس کھڑا نا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نواب، سیماب نے بولنا چاہا کہ نواب کی انگلی اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس کے لب کیا، اس کی ساری ہمت، سارا غصہ، سارا کانفیڈنس بند ہو چکا تھا۔ اب صرف وہ سیماب سیال تھی جو نواب کے حصار میں اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی، اس کی خوشبو میں خود کو بند ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ نواب نے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے۔ سیماب کا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی خوشبو سیماب کے حواسوں پر جا رہی تھی۔ وہ شخص کی خوشبو کا عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جب تک وہ قریب آتا تھا اس کی دھڑکنیں کیسے پاگل ہو جاتی تھی۔ تم مجھ سے ایک ڈیل کر لو، اس کی آنکھوں کو چومتے بھاری آواز میں کہا۔ سیماب نے اس کی طرف ذرا سا دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود عجیب سے تاثر نے سیماب کی نگاہیں شرم سے جھکا دی۔ کیسی ڈیل؟ حلق تر کرتے پوچھا۔ میں تمہیں ایک بیسٹ ہارٹ سرجن بنا دوں گا، ہر پابندی ہٹا دوں گا، کبھی تکلیف نہیں دوں گا، تمہارا غلام بن جاؤں گا، لیکن بدلے میں تم کو میرا عشق مکمل کرنا ہوگا۔ اس کی ناک سے ناک جوڑتے سانس لیتے ہوئے کہا۔ سیماب نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ عشق؟ کون سا عشق؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ اپنے دل کو پسلیوں سے بجتا محسوس کر رہی تھی۔ وہی جو تمہیں صرف اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، بے حد قریب، بے حد نزدیک، جیسے ہونٹ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں نا، ایسے قریب۔ اس کی کمر میں ہاتھ رکھتے وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں بہک جانے کا نشہ تھا تو دل صرف سیماب کا خواہاں تھا۔ مسٹر نواب سیال، بی ان یور لمٹس۔ اس سے پہلے وہ اس کی کمر کو مکمل جکڑ کر اس کے ہونٹوں پر بہک جاتا، وہ ہوش میں آتی پوری جان سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی بولی۔ نواب ہڑبڑا کر ہوش میں آیا، لیکن وہ اپنے بہکنے پر خود کو کوسنے سے روک نہ پایا۔ اس کا ہڑبڑانا سیماب کو محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ نواب سیال نے اسے پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ واٹ لمٹس؟ ابھی ڈاکٹر ہرون کے تو کہہ کے لگوا رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کروں؟ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈال کر وہ واپس اپنے اسی مغرور لہجے میں آ چکا تھا۔
جس میں سامنے کھڑی سماق کی صرف تذلیل ہوتی تھی۔ ابھی جس طرح تم میرے پاس تھے نا، تمہیں ذرا بھی شرم آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ وہ باقاعدہ چیخی تھی۔ نو، اس میں شرم کی کیا بات تھی؟ میں نے تمہیں وارن کیا تھا میرے قریب مت آنا، ورنہ ایسے تکلیف دہ مراحل سے تمہیں گزار سکتا ہوں۔ ہونٹوں پر زچ کر دینے والی مسکراہٹ سے جاتے بس آپ کو کوئی بے حس، بے شرم، بے درد انسان لگا تھا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے سچ میں نہیں دیکھا۔ نواب سیال، میں تمہارے نکاح میں نہیں ہوں جو میرے پاس اتنے حق سے آتے ہو، جیسے میں تمہاری ملکیت ہوں یا منکوحہ۔ خبردار جو آئندہ میرے نزدیک ہے، جان لے لوں گی تمہاری میں۔ اس کی طرف انگلی چیختے کرتے کہا، آنکھوں میں پانی کی لہر تھے۔ یہ ملکیت اور منکوحہ کا پارٹ میرے سامنے نہ چھیڑو، کیونکہ تم یادداشت کی انتہائی کمزور ہو، لیکن میں نہیں۔ ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بڑے شان سے بیٹھتے ہوئے کہا، تم اگر پاکستان میں پڑھ لکھ جاتے تو شاید سمجھتے کہ یہاں سوشل ویلیوز، معاشرتی اقدار کیا ہے۔ باہر جو رہے ہو نا، وہاں کا ماحول تمہیں کوئی گناہ کر دینے پر مجبور کر سکتا ہے نواب، لیکن میں تمہارے اس گناہ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اپنی آنکھوں کو الٹے ہاتھ سے صاف کرتے سخت لہجوں میں کہا، گناہ کی کیا بات ہے اس میں؟ اتنی فکر ہے تو آؤ نکاح کر لیتے ہیں، پھر تو تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارا لیکچر نہیں سننا پڑے گا نا۔ آفٹر آل اتنی حسین ہو تم، بہکنا تو بنتا ہے۔ اپنے بے باک رویے سے وہ سماپ کو بری طرح سے شرمندہ کر چکا تھا۔ جھکنا اس نے سیکھا نہیں تھا تو وہ کیسے اس کی بات کا جواب نہ دیتا۔ جسٹ شٹ اپ، ضبط سے فقط اتنا کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے نواب سیال کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ میرے جنون اور عشق کو مکمل تمہیں کرنا پڑے گا سماپ جمیل سیال، کیونکہ میں نواب سیال ہوں جو تمہارے معاملے میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے سرخ چہرے کو یاد کرتے کہا، البتہ آنکھوں میں کسی پلان کی رمق جگمگا رہی تھی۔ میں اشما کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، راہمین نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ راہمین نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنی ماں کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں وہ 2 کی لڑکی ملی تھی پسند کرنے کو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی یہ الفاظ اپنی زبان پر لانے کی؟ رابعہ سیال کی آواز پوری وحشت سے لاؤنج میں گونجی تھی۔ انجم سیال جو کچن میں ملازمہ کو کھانے کا بتا رہی تھی کہ لاؤنج سے آتی تھپڑ اور رابعہ سیال کی آواز پر وہ بری طرح چونکتی باہر نکلے۔ ماما، آپ اشما کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، راہمین نے اپنا غصہ بامشکل کہتے ہوئے کہا۔ میرا بس چلے تو میں ان ماں بیٹیوں کو سیال ولا سے دھکے دے کر باہر نکلواؤں، اور تم مجھے سلیقہ بتا رہے ہو کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ جس کی اپنی عقل پیروں میں ہے؟ رابعہ سیال غصے سے بولی۔ واٹ دا ہیل، یو آر کریٹی؟ دماغ ٹھیک ہے؟ کمرے میں جا کر بات کرو، سارے ملازم دیکھ رہے ہیں۔ انجم سیال تیز قدموں سے ان تک پہنچتی دبے دبے غصے سے بولے، بھابھی آپ جانتی ہیں یہ کیا بول رہا ہے؟ اشما کو پسند کرتا ہے، نواب زادہ، اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ رابعہ سیال نے انجم سیال کو دیکھتے راہمیر کا بتایا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکے تو ان لڑکیوں کے چال میں پھنس جائیں گے، لیکن وہ مکار لڑکیاں ہمیں نہیں پھنس سکیں گی۔ تم سب پر جو عشق کا بوجھ چڑھا ہے نا، سب نکال کر رکھ دوں گی ایک چٹکی کے اندر جب ان کی قبروں پر تم پھولوں کے ہار رکھنے جاؤ گے۔ انجم سیال راہمیر کے سامنے انتہائی نفرت سے بولے، تائی جان سوچ سمجھ کر بولیے۔ راہمیر کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آواز نیچے لڑکے، سامنے انجم سیال کھڑی ہے، کوئی ایری گیری نہیں۔ یہ محبت کا خیمار جو تمہارے سر پر چڑھا ہوا ہے نا، وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اتر جانا چاہیے، ورنہ انجم سیال وہ کرے گی نا کہ محبت کا وجود باقی نہیں رہے گا، پھر پچھتانا مت، پہلے ہی بول رہی ہوں۔ انجم سیال نے اسے انگلی دکھاتے وارننگ دے۔ راہمیر کو اس وقت اپنے سامنے کھڑی دونوں خواتین پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس انداز میں بات کر رہی تھی۔ نہ اس کی ماں وہ تھی، نہ ہی اس کی تائی۔ اشما کو یا اس کی فیملی کو ایک خروش بھی آئی نا تائی جان، تو یاد رکھیے گا میں بخشوں گا نہیں کسی کو۔ راہمیر نے سخت آنکھوں سے وارننگ دی۔ بہتر ہوگا کہ تم اس فیملی کو بھول جاؤ، ورنہ ہم اسے خروش نہیں دیں گے بلکہ اس دنیا سے بھیجنے میں کوئی وقت نہیں لگائیں گے۔ انجم کی پرواہ کیے بنا رابعہ سیال نے راہمیر کے سامنے چٹکے بجاتے ہوئے کہا۔ اس وقت انہیں اپنا بیٹا کہیں نہیں دکھ رہا تھا، ان کی نفرت سر چڑھ کر بول رہی تھی، میں بھی یہی ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں آپ لوگ، شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ پہلے محبت تھی، اب جنون بھی ہے اور ضد بھی، کر لیں جو کرنا ہے آپ دونوں نے۔
راہمیر نے چیلنجنگ انداز میں کہا اور تیزی سے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف لے لیا۔ پیچھے انجم سیال اور رابعہ سیال غصے اور نفرت سے دوہری ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں ایسا بنا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اشما نے راہمیر کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو شام کے وقت چہل قدمی کے لیے باہر آئی تھی کہ سامنے بینچ پر راہمیر کو بیٹھے پایا تھا، جو اپنی 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ اس کی طرف وہ بڑی تو اسے معاملہ کچھ گڑبڑ لگا۔ راہمیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بے انتہا غصہ ہے مجھے، اپنے دانتوں کو کچکچاتے کہا۔ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ اشما کے لیے یہ کافی شوکنگ بات تھی، کیونکہ اس نے راہمیر کو غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، سوائے اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر۔ موم کو میری بات جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، دوبارہ سے اپنے ماتھے کو مسلتے کہا۔ اشما ایک سیکنڈ میں ساری بات سمجھ رہی تھی کہ وہ اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ تم نے چاچی سے میرے متعلق بات کی تھی؟ اشما نے پوچھا۔ ہاں کی تھی بات کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، راہمیر نے اسے جواب دیا۔ پھر چاچی نے سختی سے منع کر دیا نا؟ اشما نے افسردگی سے پوچھا۔ راہمیر نے گردن موڑ کر اس سے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جواب کی طالب تھی۔ کیوں؟ انہیں میری پسند سمجھ نہیں آ رہی؟ جب کہہ رہا ہوں تم سے شادی کرنی ہے تو کیوں انہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں ان کی فطرت نفرت سے پاک نہیں ہو رہی؟ وہ تقریباً چیخنے کے انداز میں بولا تھا۔ تم ان سے بحث نہ کرو، والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، جو کہتی ہیں وہ کر لو، اشما نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ راہمیر نے شاکڈ ہوتے اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو؟ ان کی سن لو۔ کیوں؟ وہ میری کیوں نہیں سن رہی؟ راہمیر کے تو میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ راہمیر، تم جانتے ہو ایسا جو تم سوچ رہے ہو نا ناممکن ہے، پھر کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو تم؟ بہتر ہوگا تم مجھے کم سے کم اپنی زندگی سے نکال دو، کیونکہ زندگی میں تو سیال ولا کی خواتین کچھ نہیں ہونے دیں گے، تو تم بھول جاؤ، بہتر ہے شادی کے خیال کو۔ اشما نے اس کی تلخ آواز پر جواب دیا۔ راہمیر نے جھٹکے سے اس کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اشما نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کی انگلیاں کسی لوہے کی سلاخوں کی مانند اس کے بازو میں جیسے پیوست ہو رہی تھی۔ اشما نے دہل کر اس کی گرفت اور ان کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھا تھا۔ یہ جنونی روپ تھا اس کا، لیکن یہ کہاں سے نکل آیا راہمیر میں؟ وہ تو بہت فن کرنے والا، بہت شوگر لگانے والا لڑکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وقت برباد کر رہا ہوں؟ تم سے محبت کرنا وقت کی بربادی ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں اپنی جنونی آنکھیں گاڑتے وہ دبی دبی آواز سے گرجا تھا۔ راہمیر لسن۔ اشما نے کچھ کہنا چاہا، جب اس کی وارننگ دیتا نگاہوں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ تم راہمیر سیال کا جنون ہو، اس کی محبت ہو۔ اگر تم مجھ سے کسی بھی قسم کا چھٹکارا پانے کی سوچ رہی ہو تو میں تمہیں اس پلان میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ یہ میں راہمیر سیال جو سب برداشت کر لے گا، لیکن تمہیں خود سے دور ہوتا برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے لہجے میں وارننگ کے ساتھ ساتھ شدت بھی تھی۔ تمہیں ایسا کب میں نے کہا کہ میں تم سے دور جانے کا سوچ رہی ہوں یا ایسا چاہتی ہوں؟ اشما نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اتنا خوف اسے پہلے کبھی راہمیر سے نہیں آیا تھا جتنا ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو ایسی بات بھی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میری بات کان کھول کر سن لو اشما، راہمیر سیال تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اپنی محبت سے دستبردار ہونا اس کی فطرت میں شامل نہیں۔ سارے جہان سے لڑ کر تمہیں پانا پڑے تو لڑ جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی، جو اس کے سچے ہونے کا ثبوت تھا۔ اشما نے نگاہیں جھکا لی۔ وہ اب نہیں دیکھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں جس قدر جنونیت سے وہ بول رہا تھا۔ اس کی روح تک لرز اٹھی تھی۔